نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہیپی لائف چینل کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں پر بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہمیشہ صحت اور سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی اور گھر میں اتفاق و اتحاد والی اور پاکیزہ زندگی عطا فرمائے، آمین۔ پیارے سامعین و ناظرین، جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ پورے وثوق اور یقین سے مانگیں گے تو اللہ رب العزت بسا اوقات ایک منٹ میں بھی لاکھوں روپے کے مالیت کی اشیاء، لاکھوں روپے کا سونا چاندی، لاکھوں روپے کی قیمتی اشیاء آپ کو عطا فرما دیں گے۔ پیارے سامعین و ناظرین، ایسے ہی میں آپ کو صرف قرآن مجید کی ایک آیت کا عمل و وظیفہ بتلانے لگا ہوں۔ جس شخص نے پورے وثوق اور یقین کے ساتھ پڑھا اور کچھ ہی دنوں کے بعد صرف ایک منٹ کے اندر، صرف ایک منٹ میں اللہ رب العزت نے اسے 9 لاکھ روپے کا مالک بنا دیا۔ اس وقت میں، یعنی آج سے 20 سال پہلے کی بات میں کر رہا ہوں، صرف ایک منٹ میں۔ یہ اتنا مجرب اور آزمودہ عمل اور وظیفہ ہے۔ پیارے سامعین و ناظرین، ایک لڑکا تھا، یتیم تھا۔ اس نے جمعے والے دن ہمارے ہاں مانسہرے سے آگے ایک بہت ہی بہترین اور خوبصورت سرسبز و شاداب علاقہ آتا ہے، دریائے سرند کے کنارے پر، جبوڑی۔ وہاں ایک مشہور عالم دین تھے، ابھی وہ مانسہرہ سٹی میں شفٹ ہو گئے۔ مولانا شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب مولانا سید غلام نبی شاہ صاحب ہمارے یہ عزیز ہیں، رشتہ دار بھی ہیں۔ انہوں سے کہیں سنا تھا کہ جو شخص فقیر ہو، محتاج ہو، غریب ہو، اسے چاہیے کہ وہ شادی کر لے تو اللہ تبارک و تعالی اسے غنی بنا دیں گے، اور یہ قرآن کا حکم بھی ہے۔ یہ لڑکا گیا اور اپنی والدہ سے کہا کہ آج مولانا صاحب نے، شاہ صاحب نے جمعے والے دن یہ بیان فرمایا ہے، لہٰذا میری شادی کر لیں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے حالات کو بہتر فرما دیں گے۔ خیر، والدہ نے اس کی شادی کر لی۔ اب شادی بھی کر لی، یہ پھر بھی پریشان، دوست تنگ کرتے ہیں کہ ہمیں ولیمہ کھلاؤ، دعوت کھلاؤ، شادی کی ہے۔ ایک تنگ کرتے، دوسرا تنگ کرتے، یہ کہتے ہیں نہیں بس ابھی میری شادی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اب مجھے پیسے دیں گے، مجھے امیر بنائیں گے، میں آپ کی دعوت کروں گا، آپ کو کڑائی کھلاؤں گا۔ تو دوست احباب جتنے بھی تھے ان کے اصرار بڑھنے لگا اور یہ پریشان ہوتا گیا۔ شادی کا 1 مہینہ گزر گیا، وہی حالت ہے، وہی فقیر، وہی محتاج، وہی تنگیاں۔ اس کی بیوی نے اس سے پوچھا کہ بڑے میاں آپ کیوں پریشان ہو؟ شادی کے بعد لوگ خوش ہوتے ہیں اور آپ کو میں دیکھتی ہوں پریشان ہیں آپ۔ اس نے ساری بات اس کے سامنے رکھ دی۔ بیوی مسکرائی اور اس نے کہا کہ شاہ صاحب نے ایک آیت کا بھی تذکرہ کیا ہوگا، چلو آیت میں آپ کو بتلا دیتی ہوں۔ بڑی سمجھدار خاتون تھی، ایک عالم تھے، ان کی بیٹی تھی وہ۔ اس نے وہ آیت جو ہے نا قرآن مجید کی اسے سکھا دی۔ اب اس لڑکے نے قرآن مجید کی وہ آیات ایک کاغذ کے اوپر لکھ دی اور پڑھنی شروع کر دی۔ 1-2 دنوں میں اس کو یاد ہوگی، پڑھتا گیا۔ اس کے بعد 20 دن گزر گئے۔ دوستوں نے کہا یار آپ دعوت بھی نہیں کرتے ہو، چلو آؤ ایسا کرتے ہیں، برسات کا موسم گزرا ہے، ہمارے ہاں کھمبیاں ہوتی ہیں، ہماری زبان میں اسے گچھی کہتے ہیں، مشہور ہے کہ یہ بھی قسمت والوں کو ملتی ہیں۔ الحمدللہ مجھے بہت ملتی تھی، میں جب بھی جاتا تھا تو بہت ہی گچھیاں مجھے ملتی تھی۔ کھمیاں ویسے کہتے ہیں کہ ہم اپنی زبان میں گچھی کہتے ہیں اسے۔ چلو ایسے کرتے ہیں کہ قریب جنگل میں، جبوڑی کے علاقے میں بڑے خطرناک قسم کے جنگل ہیں، وہاں ریچھ اور شیر بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ ایسا کرتے ہیں کہ کھمبیاں ڈھونڈنے کے لیے گچھیاں ڈھونڈنے کے لیے، یعنی کھمبیاں ڈھونڈنے کے لیے جنگل میں چلتے ہیں۔ یہ 7 دوست تھے اور کھمبیاں یعنی گچھیاں ڈھونڈنے چلے گئے۔ باقی تمام دوستوں کو آدھا کلو، 1 کلو کھمبیاں یعنی گچھیاں مل گئی، اس کو ایک کھمبی بھی نہ ملی نا۔ اور یہ ایک سائڈ پر گیا اور چیخیں مار کر رونے لگا، چیخیں مار کر فریاد کرنے لگا، اے اللہ میری اتنی قسمت بند ہو گئی ہے۔ میں نے شاہ صاحب سے سنا تھا کہ شادی کے بعد بندہ مالدار ہو جاتا ہے، میں نے شادی بھی کر لی، میں قرآن مجید کی اس آیت کو بھی پڑھتا ہوں، میری بیوی نے یہ مجھے آیت دی ہے، اب میرے دوستوں کو 1 کلو کھمبیاں مل گئیں، گچھیاں مل گئیں، اور میری قسمت میں 1 کھمبی بھی نہیں ہے۔ چیخیں مار کر رونے شروع ہو گیا۔ اب یہ روتا رہا اور اس آیت کو پڑھتا رہا۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ چیتے کے 2 بچے ایک طرف سے آئے اور اس نے پکڑ کرنا اپنی جوری میں ڈال دیے۔
اب اس کو یہ نہیں پتہ کہ یہ چیتے کے بچے ہیں، یہ سمجھتا ہے کہ شاید کتے کے بچے ہیں اتنے پیارے، اور بار بار اس آیت کو پڑھتا ہے اور روتا جا رہا ہے، اور ان بچوں کے اوپر جو ہے نا ایسے ہاتھ پھیرتا جا رہا ہے۔ اتنے میں اس کے دوست آ گئے، کہا یار تم کیوں رو رہے ہو، کیا وجہ ہے، آپ کھمبیاں نہیں ڈھونڈ رہے ہو، ہمارے ساتھ آئے ہو، ہمیں کتنی دیکھو کھمبیاں مل گئی ہیں۔ اب دوستوں نے جیسے دیکھا نا اس کی جولی میں، کہا کہ یہ کیا چیز ہے، کہا کہ یار بس یہ کتے کے بچے ہیں۔ کہا رے یار یہ کتے کے بچے نہیں ہیں، بھاگو یہاں سے، یہ تو چیتے کے بچے ہیں، اللہ نے آپ کی دعا سن لی، آپ کی قسمت جاگ اٹھی ہے، یہ تو اتنے قیمتی ہوتے ہیں، یہ شہر کے بچے ہیں۔ وہاں سے ان دونوں بچوں کو اپنی جولی میں اٹھایا، بھاگتے بھاگتے اپنے علاقے میں آئے۔ اس وقت 4.5 لاکھ کا ایک بچہ وہاں کے جو خان ہیں انہوں نے خریدا، اور دوسرا شہر کا بچہ کی بہت بڑی NGOs تھی ان جانوروں کے حوالے سے، انہوں نے وہ بچہ کوئی 4-5 لاکھ کا خریدا۔ تو اللہ رب العزت سے جب انسان رو رو کر اللہ کے سامنے عاجزی انکساری اور گڑ گڑا کر جب دعائیں مانگتا ہے، پورے وثوق اور یقین سے جب مانگتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ 1 منٹ میں نا لاکھوں روپے عطا فرماتے ہیں۔ دیکھیں 1 منٹ میں اللہ رب العزت نے کیسے اسباب پیدا کر دیے کہ وہ چیتے کے بچے آئے اور اس کی جولی میں آ گئے، اور اس نے فروخت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو غنی اور مالدار بنا دیا۔ اس کے بعد بڑے اہتمام کے ساتھ اور بہت ہی زبردست قسم کا ولیمے کا اہتمام اس لڑکے نے کیا، اپنے تمام دوستوں کو، رشتہ داروں کو بلایا، اور بڑے اعتماد کے ساتھ، وثوق اور یقین کے ساتھ یہ واقعہ بیان کیا کہ میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، اور میں قرآن مجید کی یہ آیت پڑھتا رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ مجھے یعنی 1 منٹ میں 1 دن میں عطا کر دیا۔ تو پیارے دوستو، قرآن مجید پارہ نمبر 28 سورہ طلاق اور اس کی آیت نمبر 2 کا آخری اور 3 کا پہلا حصہ ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، پارہ نمبر 28 سورہ طلاق، آیت نمبر 2 کا آخری اور 3 کا پہلا حصہ، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ پیارے دوستو، یا اللہ جتنے مسلمان میرے سامعین ناظرین مالی مشکلات کا شکار ہیں، یا اللہ ان کے کام، کاروبار، رزق، ملازمت، جاب میں دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرما، ان کی تمام مالی مشکلات کو اپنے فضل و کرم سے تو دور فرما۔ اے اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستقلہ مستمرہ عطا فرما۔ یا اللہ جتنے سامعین اور ناظرین ہیں ان کے دل میں جو بھی نیک جائز دلی تمنا مراد ہو، اے اللہ تو پورا فرما، انہیں عطا فرما۔ یا اللہ جن کی اولاد نہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ یا اللہ جن کی اولاد ہے اے اللہ انہیں نیک صالح بنا دے، صوم و صلات کا پابند فرما، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور دست بازو بنا دے۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے تو قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنے چینل ہیپی لائف کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔